بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ام المومنین، پیارے نبی کی بیوی، زمانہ جاہلیت میں چونکہ یہ غربا اور مساکین کو بکثرت کھانا کھلایا کرتی تھی، اس لیے ان کا لقب ام المساکین، مسکینوں کی ماں ہے۔ پہلے ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، مگر وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد صرف 2 مہینے یا 3 مہینے زندہ رہیں، اور ربیع الاخر 4 ہجری میں 30 برس کی عمر پا کر وفات پا گئیں، اور جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ دفن ہوئیں۔ یہ ماں کی جانب سے حضرت ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ازواج مطہرات میں 9ویں نمبر پر آتی ہیں۔ ان کے والد کا نام حارث بن حزن ہے اور ان کی والدہ ہند بنت عوف ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے برا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ برکت دہندہ رکھ دیا۔ یہ پہلے ابو رحم بن عبد العزا کے نکاح میں تھی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو یہ بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے ان سے نکاح فرما لیا، اور عمرۃ القضاء سے واپسی پر مقام صرف میں ان کو اپنی صحبت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہنیں 4 ہیں، جن کے نام یہ ہیں: ام الفضل لبابہ الکبریٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے شکم سے پیدا ہوئے۔ لبابۃ الصغریٰ، یہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ اسماء، یہ ابی بن خلف سے بیاہی گئی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابیت میں ان کا شمار ہے۔ گرا، یہ بھی صحابیہ ہیں جو زیاد بن مالک کے گھر میں تھیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سگی بہنوں کے علاوہ وہ بہنیں جو صرف ماں کی جانب سے ہیں وہ بھی 4 ہیں، جن کے نام یہ ہیں: اسماء بنت امیس، یہ پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر میں تھیں، ان سے عبداللہ اون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 فرزند پیدا ہوئے۔ پھر جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا، اور ان سے محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عقد فرما لیا، اور ان سے بھی 1 فرزند پیدا ہوئے جن کا نام یحییٰ تھا۔ سلمہ بنت امیس، یہ پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی اور ان سے ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جن کا نام امۃ اللہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان سے شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا، اور ان سے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 فرزند پیدا ہوئے۔ سلامہ بنت امیس، ان کا نکاح عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المساکین کے لقب سے مشہور۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند بنت عوف کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دامادوں کے اعتبار سے روئے زمین پر کوئی بری یا ان سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے دامادوں کی فہرست میں مندرجہ ذیل ہستیاں ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شداد بن الحاد، یہ سب کے سب بزرگوار ہند بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل 76 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 7 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ مبارکہ ہیں۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے انتقال کے سال میں مورخین کا اختلاف ہے، مگر قول یہ مشہور ہے کہ انہوں نے 51 ہجری میں بمقام صرف وفات پائی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے زفاف فرمایا تھا۔ 61 ہجری میں وفات پائی، اور ابن اسحاق کا قول ہے کہ 63 ہجری ان کے انتقال کا سال ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ان کی وفات کے وقت ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی،
اور ان کو قبر میں اتارا۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک تھے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ اے لوگو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، تم لوگ ان کے جنازے کو بہت آہستہ آہستہ لے کر چلو اور ان کی مقدس لاش کو نہ جھنجھوڑو۔ حضرت یزید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صرف میں اسی چھپڑ کی جگہ سے دفن کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہلی بار اپنی قربت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں پکا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دوا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔